آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے اور مزید ظاہر القابات پہ آپ بات کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں غازی عباس علیہ السلام کو، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یعنی میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ آپ کو تیاری اپنے بھائی کے لیے کربلا کے لیے کیا گیا، اسی طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے بھائی کے لیے تیار کیا گیا، آپ کو براٹ اپ، آپ کو جو کچھ بھی عطا ہو رہا ہے اسی لیے ہو رہا ہے کہ کربلا میں جا کے آپ نے یہ کام انجام دینا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں اسی جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ حضرت عباس کی جو جسامت تھی اور آپ کا حسن تھا اور خوبصورتی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان العباس رجل وسیم جسیم یرکب الفرس المتہم ورجلاه تخطان فی الارض. یہی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے خاندان کا یہ چراغ جب کسی طاقتور گھوڑے پہ بھی سوار ہوتا تھا، کسی فربا گھوڑے پہ، کمزور لاغر گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ کے دونوں قدم جو ہیں، قدمین آپ کی ٹانگیں جو ہیں، وہ زمین پہ لکیر کھینچ رہی ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے یہ شجاعت دے کر آپ کو بھیجا. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس نکاح کا مقصد یہ تھا کہ اس خاندان میں نکاح ہو جسے بھی اللہ نے شجاعت عطا فرمائی ہو. ہمارے ہاں عموماً کبھی یہ حسن بیان کرتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں ہستی کے بارے میں اہل بیت میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں سخاوت جو ہے وہ اپنے خاندان سے ملی، شجاعت فلاں خاندان سے ملی، اور فلاں خوبی جو ہے فلاں خاندان سے ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کا جو اپنا خاندان ہے، اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. جو ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں بنو ثقیف سے آ گیا، فلاں بنو حوازن سے آ گیا، فلاں جہاں سے خوبی آ گئی، اللہ رب العزت نے یہ سارے اوصاف سرور کائنات کو عطا فرمائے تھے. آپ سے زیادہ شجاعت بھی کسی میں نہیں، آپ سے زیادہ حسن بھی کسی میں نہیں، آپ سے زیادہ سخاوت کسی میں نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان سب کا جامع حضرت عباس کو بنایا. اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تربیت ہی اس انداز سے کی گئی ہے کہ تاکہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پہ وہ مشکل وقت آئے تو حضرت عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ آپ کے قدموں میں ہوں، تاکہ اللہ رب العزت انہیں بھی عزت اور عظمت عطا فرمائے اور ان کے صدقے دنیا کو بھی پتہ چلے وفا کیا ہوتی ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے، ایثار کسے کہا جاتا ہے، جان نثاری کسے کہا جاتا ہے. جنید بھائی، اس پہ خطاب اور گفتگو تو ہو سکتی ہے کہ وفا کے کتنے معنی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مجسم وفا بن کے حضرت عباس نے دکھایا ہے کہ آج اگر کوئی یونیورسٹی بنے نا جہاں صرف ڈگری وفا کی ملتی ہے تو اس کے وائس چانسلر حضرت عباس کو ہونا چاہیے. آپ نے بتایا ہے کہ بریدہ ہاتھوں کے ساتھ بھی کس طرح وفا کی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے. تو میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی ہے کہ آپ نے 14 سال اپنے والد گرامی کے قدموں میں گزارے. 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے خلیفہ ثالث کے دور میں. 14 سال اپنے والد گرامی کے ساتھ گزارے. 10 سال حضرت امام حسن کی امامت میں گزارے اور پھر 10-11 سال جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے. تو جس کی تربیت مولا کائنات کر رہے ہوں، جس کی تربیت میں حسن پھر حضرت امام حسن نے پیدا کیا ہو اور پھر امام حسین نے اپنی سیرت کے ساتھ یہ بتایا ہو کہ عباس تجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا انتخاب بن کے حضرت عباس آئے تھے. یہ علمدار بن علمدار ہیں، یہ صرف خود علمدار نہیں، ان کے والد گرامی بھی علمدار ہیں. ذرا خیبر کو دیکھیے، میرے رسول نے کسے عطا فرمایا. تو یوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مولا کائنات شیر خدا یہ علمدار مصطفیٰ ہیں اور عباس یہ علمدار حسین ہیں. انہوں نے حسین کا پرچم اٹھایا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کریم کا پرچم اٹھایا ہے. تو وہی تربیت آگے بڑھی. ایک دن حضرت مولا کائنات گھر تشریف لائے، بالکل بچپن ہے ابھی مولا عباس کا اور کسی کے وہم و گمان بھی نہیں کہ بعد میں کیا ہو سکتا ہے. گھر آئے اور آپ نے ام البنین کو کہا کہ ذرا عباس کو لائیے. وہ عباس کو لائے تو سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. آپ نے ان کا چہرہ چوما، ماتھا چوما، پھر ان کے بازو اور کلائیاں باہر نکال کے انہیں چومنا شروع کر دیا. ایسی وارفتگی تھی اور ایسی وابستگی تھی کہ حضرت ام البنین کو بڑا عجیب محسوس ہوا. غیر معمولی انداز تھا. عرض کیا حضرت یہ کیا انداز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک راز ہے، تم نہیں جانتی اس حوالے سے، تم نہیں جانتی. تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ آپ بتائیے کیونکہ یہ معاملہ میرے سامنے ہو چکا ہے، میرا بھی تو بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے. پھر بتایا وہ وقت آئے گا، مجھے مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے کہ حسین کی محبت میں عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے. تو آج میں ان بازوؤں سے محبت کر رہا ہوں. تو انہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، اسی لیے ایسی تربیت انہوں نے. ایک بات جو آپ فرما رہے ہیں پتا تھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے مفتی صاحب ابتدا میں بات فرما رہے تھے. اور ظاہر ہے جو آپ کی والدہ محترمہ کا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا مولا کائنات کے عقد میں آنا، اور پھر وہی بات ہے مولا کائنات کے ایک ایسے گھرانے کو مانگنا جو شجاعت سے اور بہادری سے بھرپور ہو،
یہ نگاہ مولا کائنات تو دیکھ رہی تھی کہ انہی کے عالم سے جو ہے وہ ایک آئیں گے، ایک عباس آئیں گے جن کو کربلا میں یہ کام کرنا۔ آخر میں بس چونکہ وقفے پہ جانا ہے، باب الحوائج ذرا سا لوگوں کو بتائیے، یہ جو لقب ہے یہ آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ جب بھی آپ غازی عباس کا نام آتا ہے باب الحوائج ساتھ کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ جی باب الحوائج یعنی آپ کی قربانیوں کے صدقے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے در پہ حاضر ہونے والی کوئی بھی ذات کوئی بھی اپنی خواہش اور آرزو لے کر جائے تو رب کائنات اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں یہ ایک آدھا سے جملہ عرض کروں گا کہ یہ باب الحوائج حضرت عباس تو ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت میں سے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو باب الحوائج بنایا، اللہ جس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جائے میرا رب ضرور عطا فرما۔